رہیں، اپنے گناہوں پر ہم کھڑے رہیں، توبہ نہ کریں تو کیا اتنی بڑی جنت ہمیں اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ میرے بھائیوں، تو توبہ کرنے کی وجہ سے بھی اگر پکی توبہ ہے، سچی توبہ ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دے۔ کتنے اعمال ہوئے؟ 2۔ اب جو میں حدیث پیش کر رہا ہوں اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بہترین اعمال بتائے اور فرمایا ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے اے میری امت کے لوگوں، صرف تمہاری خطائیں معاف نہیں ہوں گی بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بھی بلند کر دے گا۔ الا ادلکم، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہن الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اے لوگو کیا میں تمہیں ایسے اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں جن اعمال کو کر لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دے گا، تمہاری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، ویرفع بہ الدرجات، اور اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کر دے گا، تمہارے مقام کو اونچا کر دے گا۔ وہ نیکیوں کے حریص تھے، وہ نیکیوں کے حریص تھے، وہ جنت کے متلاشی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں ہمیں وہ اعمال بتائے جائیں جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے اور ہمارے درجات کو بلند کر دے۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت کراہت کے باوجود آدمی مکمل وضو کرے۔ اور لوگوں سردی کا سیزن گزرے، زیادہ دن نہیں ہو رہے، آپ کو جنوری اور دسمبر کی وہ ٹھٹھرتی ہوئی راتیں یاد ہوں گی جب آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عشاء میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کرتے تھے، فجر کی نمازوں میں آپ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کرتے تھے۔ طبیعت پر بڑا ناگوار تھا، پانی ٹچ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا، لیکن مقصد یہ تھا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی ہمیں مل جائے۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے آپ مکمل وضو کرتے تھے، کراہت تو ہوتی تھی، اس کے باوجود آپ مکمل وضو کر کے فجر میں حاضری دیتے تھے، عشاء میں حاضری دیتے تھے۔ او لوگوں جانتے ہو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے اور بندوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، فجر میں وضو کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ عشاء میں اٹھ کر سردی کے موسم میں سخت ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن آدمی کے دل میں اللہ کا اگر ڈر ہو، اس کے پاس کھڑے ہونے کا احساس ہو، تو میرے بھائیوں راتوں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی بھی ہمت آ جاتی ہے۔ او میرے لوگ، او میرے بھائیوں، غور تو کرو، آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، سخت ناپسندیدگی کے باوجود آدمی مکمل وضو کر لے، اعضائے وضو کو پوری طرح اچھی طرح ململ کر کے دھوئے، سنت کے طریقے پر وضو کر لے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ گناہوں کو درگزر کر دے گا اور بندے کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا۔ اور فرمایا، آپ نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اس حدیث میں آپ نے دوسرا عمل بتایا کہ زیادہ قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف چل کر کے جانا۔ او لوگوں جب تم اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلتے ہو، کوئی اور نیت نہیں ہوتی ہے، بس اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی مقصود ہوتی ہے۔ آپ اپنے دل میں اللہ کا ڈر لیے ہوئے، اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے کا احساس لیے ہوئے جب مسجد کی طرف چلتے ہو، پیارے نبی فرماتے ہیں مسجد کی طرف اٹھنے والا بندے کا وہ قدم اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندے کے گناہ اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور دوسرا قدم مسجد کی طرف اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے درجات کو اونچا کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے۔ بنو سلمہ کے لوگ مسجد نبوی کے گرد جب کچھ جگہیں خالی ہوئی تو آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم مسجد سے دور رہتے ہیں،
اللہ کے رسول ہم مسجد کے قریب ہونا چاہتے ہیں، سننے میں آیا ہے کہ مسجد کے ارد گرد کچھ جگہیں خالی ہوئی ہیں، ہمیں وہ جگہ عنایت کر دیجئے تاکہ ہم بآسانی نماز وقت مقررہ پر ادا کر سکیں۔ او لوگوں، اگر وہ گھر بناتے بھی تھے مسجد کے قریب اسی لیے کر رہے تاکہ انہیں آسانی سے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، وہ دنیا میں کوئی کام بھی کر رہے ہیں تو مقصد آخرت ہے، مقصد نجات ہے، مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ ہم دینی کام بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی ریا و نمود ہوتا ہے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں دکھاوا ہوتا ہے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں خود پسندی ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں لوگوں پر ہم احسان جتا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پیارے نبی کے پیارے صحابہ کیسے تھے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، مسجد کے قریب ہم اپنا گھر اس لیے منتقل کرنا چاہتے ہیں تاکہ بآسانی ہم با جماعت نماز ادا کر سکے۔ آپ نے فرمایا اے بنو سلمہ کے لوگوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے جب تم مسجد کی طرف نماز کا ارادہ لیے ہوئے، خالص اللہ کی رضا و خوشنودی دل میں لیے ہوئے جب تم آتے ہو، اللہ کی قسم تمہارا ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے۔ پہلا قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے، مسجد کی طرف اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قدم کے اٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اور دوسرا قدم جو مسجد کی طرف اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قدم کے اٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اونچا کر دیتا ہے۔ آپ نے اس حدیث پاک میں تیسرا عمل بتایا، وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہاں تو ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ ہم رات رات بھر جلسے تو سنتے ہیں، تقاریریں خوب مزے لے کر کے سنتے ہیں، لیکن ہم غفلت کی نیند میں اس قدر سوئے ہیں کہ ہمیں نمازوں کی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے آپ کے نبی جانتے ہو نمازوں کی کس قدر پرواہ کرتے تھے، نمازوں کا کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے، نمازوں کا کس طرح خیال کیا کرتے تھے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، حضرت بلال سے آپ کہا کرتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، نماز کا وقت ہو چلا ہے، چلو اقامت کہو، آذان دو، چلو تاکہ محمد کے دل کو نماز کے ذریعے سے سکون ملے۔ جو نماز میرے نبی کے دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے باعث تھی، وہ نماز آج ہم چھوڑے بیٹھے اور ہم جلسوں میں حاضری دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، نہیں، اپنے اعمال سے اپنے ایمان کو مزین کرنا ہوگا، اپنے ایمان کو سجانا و سنوارنا ہوگا۔ ان نمازوں کی وقت، ان نمازوں کی حیثیت، ان نمازوں کا مقام اگرچہ آپ کی نگاہ میں نہ ہو، لیکن یہ وہ نمازیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ جی صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے اور کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا اور کہا یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ کہا ہوا کیا؟ کہ اللہ کے رسول، مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس گناہ پر حد لگایا جائے گا، جس گناہ کی سزا مجھے دی جائے گی۔ اللہ کے رسول، مجھ پر حد لگائیے اور مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ اے میرے ساتھیوں، آج ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، لیکن ان گناہوں سے متعلق ہم فکر مند نہیں ہیں کہ ان گناہوں کا کیا ہوگا، اللہ کے یہاں معافی ملی یا نہ ملی، ہم تو توبہ بھی کرنے کو تیار نہیں۔ صحابہ سے اگر کبھی کبھار چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی تھی، خطائیں ہوتی تھی، تو اللہ کے رسول کے پاس آ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول، میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا، مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ ان کو اپنے گناہوں کے تئیں کس قدر حساس تھے کہ اللہ کے رسول، مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نماز کا وقت ہوا، آپ نے وضو کیا، آپ کو دیکھ کر اس آدمی نے بھی وضو کیا، آپ نے نماز پڑھی، آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے اس شخص نے بھی نماز پڑھی۔ وہ شخص پھر دوبارہ کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، میں بار بار اصرار کر رہا ہوں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، اللہ کے رسول مجھ پر حد نافذ کر دیجئے اور مجھ کو اس گناہ سے پاک و صاف کر
दीजिए। आपने फरमाया आए मेरे साथी, क्या तूने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है? क्या कहा कि तूने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है? और 5 वक्ता नमाजों को ज़ाय करने वालों, चाय की चुस्कियाँ लेकर नमाज के औकात बर्बाद करने वालों, सुनो 5 वक्ता नमाजों की क्या अहमियत है। आपने फरमाया क्या तुमने मेरे पीछे नमाज पढ़ी है? कहा हाँ अल्लाह के रसूल, मैंने आपके पीछे नमाज पढ़ी है। आपने क्या फरमाया? क़द गफ़र अल्लाहु ज़ंबक, जा अल्लाह ने तेरे गुनाह माफ़ कर दिया, तेरे गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी है, अल्लाह ने तेरा गुनाह माफ़ कर दिया है। वो लोगों, कोई और अमल तो नहीं था, आपकी इक़्तिदा में उन्होंने नमाज पढ़ी थी। आज हम नमाज छोड़े बैठे और रब पे शिकवे गिले करते हैं कि आज हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत क्यों नहीं आती। आज हर शख्स अल्लामा इक़बाल बना बैठा है, जिसको देखो वो यही कह रहा है अरे हम तो कलमा गो हैं, हम मुसलमान हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह के इक़रार करने वाले हैं, फिर भी हमें आतंकवाद कहा जा रहा है, फिर भी हम टेररिस्ट लोगों की निगाह में, फिर भी हमारी दाढ़ियों पे और हमारी टोपी में लोगों को बम दिखता है। आखिर वजह क्या है? वो लोगों, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम रब से गाफिल हो जाओ, रब की इबादतों से दूर हो जाओ और तुम रब पे शिकवे करो। आज हर शख्स यही कह रहा है रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज हर शख्स शिकवा कर रहा है, लेकिन अपने दामन में, अपने गरीबान में कोई झांक कर देखना गवारा नहीं कर रहा, कोई नहीं देख रहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फ़र्ज़ नमाजों से मुताल्लिक़ हमें जो वसीयत की थी, क्या हमने उस वसीयत को याद रखा है? क्या उस वसीयत का हमारे अंदर कुछ ख्याल है? आपने फरमाया था ला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी भी ऐ मेरी उम्मत के लोगों जानबूझकर फ़र्ज़ नमाज न छोड़ना, फ़र्ज़ नमाज न तर करना। ठीक है तुम नवाफिल का एहतमाम नहीं कर सकते, ठीक है तुम्हें नींद बहुत आती है, तुम तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज कभी जानबूझकर तर्क न करना, कभी जानबूझकर फ़र्ज़ नमाज ज़ाया न करना। और फिर बताया नुकसान क्या होगा? फ़इन्न मन तरक सलातन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, क्योंकि जो शख्स जानबूझकर फ़र्ज़ नमाज छोड़ दे, जो फ़र्ज़ नमाज के औक़ात ज़ाय कर दे, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, नमाज़ें छोड़ने की वजह से अल्लाह ताला उसके ऊपर से अपनी ज़िम्मेदारी उठा लेता है। अल्लाह ने हमारी नमाज़ों के छोड़ने की वजह से अपनी ज़िम्मेदारी उठा ली है, अपनी मदद और नुसरत उठा ली है। मेरे भाइयों, इसीलिए आज हम कांटे मारे जा रहे हैं, इसीलिए हमारे सामने बड़े बड़े मसाइल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अमल है मुसीबतों पर सब्र करना। प्यारे नबी फरमा रहे हैं मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसब वला हम्मिन वला हुज़्न, फरमा रहे हैं कि मुसलमान को जो तकलीफ़ पहुँचती है, जो घुटन और तकलीफ़ होती है, हत्ता शौक, आपने फरमाया पैर में चुभने वाला कांटा, अल्लाह अकबर, एक मोमिन बंदा उसकी चुभन को महसूस करता है, इल्ला कफ़रल्लाहु बिहा मिन खताया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उस बंदे के गुनाह को माफ़ कर देता है, बंदे के गुनाहों की मग़फ़िरत कर देता है। मेरे भाइयों, एक औरत थी जिसका बच्चा इंतकाल कर गया था, वो अपने बच्चे की कब्र के पास रो रही थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र होता है, आपने फरमाया इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, अल्लाह की बंदी अल्लाह से डरो और सब्र इख्तियार कर। वो औरत भड़क उठी, क्या कह रहे हो अजनबी, मैं तुझे जानती नहीं, मुसीबत तो मेरे ऊपर पहुंची है, मेरे ऊपर जो सदमा पहुंचा है, ऐ अजनबी, काश के तेरे ऊपर वो सदमा होता, काश के तुझे वो तकलीफ होती, तो तुझे मालूम होता कि मेरे दिल के ऊपर मुसीबतों के कितने बड़े बड़े पहाड़ टूटे। बाद में किसी ने बताया, ऐ औरत जानती है वो कौन थे? वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भागे हुए और कहती, या रसूलल्लाह, अंधेरे की बाइस में आपको पहचान नहीं सकी, अल्लाह के रसूल, मैंने आपकी शान में गुस्ताखी कर दी, आप मुझको माफ़ कर दें। हाँ वाकई मुझे सब्र करना चाहिए था। आपने फरमाया, ऐ औरत, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल
اولا، صبر تو یہ ہے کہ آدمی پہلی دفعہ ہی صبر کر لے، جب مصیبت پہنچی تب کا تب صبر کر لے، بعد میں تو آٹومیٹکلی صبر آ ہی جاتا ہے، بعد میں صبر آ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے مصیبتوں پر صبر کرنا سیکھو، اور ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو ایک دوسرا مسلمان جو ہمارا مخالف ہے، ہمارا دشمن بنا بیٹھا ہے، وہ چوک چوراہے پر چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر کے ہمارے خلاف فتوے ٹھوک رہا ہے۔ کوئی بھی مسلمان بیمار ہو جائے، مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے تو یہ فتویٰ دیتا ہے کہ اس پر اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ نے اسے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ آپ کو کس نے اتھارٹی دی، کس نے آپ کو پاور دیا کہ کسی کو جنتی بنا دو، کسی کو جہنمی بنا دو؟ میرے بھائیوں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کرتا ہے، دنیا میں جسے آزماتا ہے، تو سمجھو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں گناہوں سے پاک کر رہا ہے۔ ایک عورت جو مسجد نبوی میں جھاڑو پوچھے کا کام کرتی تھی، بڑے اختصار کے ساتھ، ان کو مرگی کے دورے پڑتی تھی، آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے اوپر مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اور جب وہ دورے پڑتے ہیں اللہ کے رسول میں برہنہ ہو جاتی ہوں، میرے کپڑے تتر بتر ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے کہ میرے اوپر یہ دورے نہ پڑیں، یہ بیماری ختم ہو جائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے عورت ان شئتی صبرتی ان شئتی دعوت لکی، اے عورت تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دوں، تیری بیماری اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ، اور اگر تو چاہتی ہے تو اس مصیبت پر تو صبر کر لے، وَلَكِ الْجَنَّةُ، تو اس مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں جنت ملے گی۔ تھوڑی دیر غور و فکر میں مبتلا ہوتی ہے، اور غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہے، کہتی یا رسول اللہ اگر میری مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے مجھے جنت مل رہی ہے تو سودا مہنگا نہیں ہے، اللہ کے رسول میں اپنی اس مصیبت پر صبر کروں گی۔ کہا ٹھیک ہے، اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ لیکن ایک بات کی شکایت کرتی ہوں، جب یہ دورے پڑتے ہیں تو میری حالت یہ ہوتی ہے میرے کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، بس اتنی دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول جب یہ دورے پڑے تو میرے کپڑے ادھر ادھر نہ ہوں، میرے جسم برہنہ نہ ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری قوم کی بیٹیوں اور ماؤں، تمہارے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت و نشانی موجود ہے۔ آج ہماری قوم کی بیٹیاں، قوم کی مائیں اور یہ لباس پہن کر بازاروں کی زینت بن رہی ہے، جلسوں میں بھی آ رہی ہے تو بنٹھن کے آ رہی ہیں، سج سور کے آ رہی ہیں۔ اور میری قوم کی بیٹیوں ماؤں، کل تک ہماری عورتوں کی غیرت کس قدر تھی، آج تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ کل تک کی عورتوں میں شرم و حیا کا یہ حال تھا، کہتی ہے اللہ کے رسول میں اپنی اس مصیبت پر صبر تو کروں گی، لیکن اس دورے میں اللہ کے رسول میں برہنہ ہو جاؤں، میرے کپڑے کھل جائے، میرے سطر کھل جائے، مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے، میرے لیے دعا کر دے کہ میرے کپڑے ادھر ادھر نہ ہوں۔ آج او میری قوم کی بیٹیوں ماؤں، شرم و حیا کا تم نے جنازہ نکال دیا، برقعے بھی پہن رہی ہو تو ڈیزائن دار۔ میرے بھائیوں آج دیکھ لیں ہماری عورتوں کا کیا حال ہے، یہاں ماشاءاللہ لکھوا کر برقعے پہن رہی ہیں، کوئی الحمدللہ کوئی سبحان اللہ لکھوا کر پہن رہی ہے، لیکن دن بھر میں کبھی اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں کی جماعت تم اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرف تم بناؤ سنگار نہ دکھاتی پھرو۔ زمانے جاہلیت کی عورت سج دھج کر بازاروں میں نکلا کرتی تھی، مردوں کو مائل کیا کرتی تھی، آج بھی ہماری عورتیں یہی کر رہی ہیں، سبزی خریدنا ہے تو عورت، مارکیٹ جانا ہے تو عورت، کہیں کھیل تماشا لگا ہوا ہے تو عورت۔ میرے بھائیوں آج ہم نے عورتوں کی عزت ہم نے کہاں تک پہنچا دی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بے حیا عورتوں کے بارے میں فرمایا تھا، نساء کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہوں، جو دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں، خوشبو لگا کر اور نت نئے لباس زیب تن کر کے مردوں کو مائل کرنے والی ہوں۔ فرمایا لا يدخلن الجنہ، ایسی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی، اور جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، وَلَا تَجِدْنَ رِيحَهَا، وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، وَإِنَّ لَتُوجَدُ مِن مَّصِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بڑی دور سے ہی محسوس کی جا رہی ہوگی۔ اور میری قوم کی بیٹیوں ماں، تم چاہتی ہو دنیا میں بھی تمہیں عزت ملے اور آخرت میں تمہیں جنت ملے تو اپنے آپ کو سجا کر نہیں بلکہ ڈھانک کر رکھو، چھپا کر رکھو، کیونکہ جو چیز جتنی
قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی زیادہ ہوتی ہے، وہ چیز اتنی ہی زیادہ ڈھک کر حفاظت سے رکھی جاتی ہے۔ اب لوہا دیکھ لو ہر کہیں پھینک دیا جاتا ہے، لیکن ہیرے موتی جواہرات اس قسم کی قیمتی چیزیں ڈبوں پہ ڈبے، ڈبوں پہ ڈبے، پھر لال کپڑا، پھر ہرا کپڑا، پھر پیلا کپڑا، کس طریقے سے سجایا سنوارا جاتا ہے، اور حفاظت اتنی ہوتی ہے کہ کسی کی نگاہ بھی نہیں پڑتی۔ آخری بات بتا کر میں بات ختم کر رہا ہوں میرے بھائیوں، ایک عمل بتا کر میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں۔ آج جلسے جلوس ہوتے، کسی کو پوچھو بھائی جلسہ جا رہے ہو، ارے اللہ اور اس کے رسول کا کم از کم فرمان تو سنو گے؟ ہو سکتا ہے کسی آیت سے تمہارا دل پسیج جائے، ہو سکتا ہے کسی آیت سے تمہاری دل کی دنیا بدل جائے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کیا جلسے میں جائیں گے آن لائن دیکھ لیں گے یوٹیوب پر؟ کیا کہتے ہیں؟ آن لائن دیکھ لیں گے یوٹیوب پر۔ اللہ اکبر، بڑے ان للہ ملائکۃ فی الارض، کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہیں، زمین کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، جو آن لائن کا حوالہ دیتے ہیں قرآن و سنت سننے کے لیے۔ میرے بھائیو ان تک میرا پیغام پہنچانا۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو زمین کے گرد چکر کاٹتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہاں اللہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، کہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں قرآن سنایا جا رہا ہے، کہاں حدیث رسول سنائی جا رہی ہے۔ ایسی مجلس جب کوئی فرشتہ پا لیتا ہے تو فوراً تمام بقیہ فرشتوں کو وہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں او فرشتوں مجھے وہ مجلس مل گئی ہے، آ جاؤ، یہی وہ مجلس ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، جہاں مصطفیٰ کا فرمان سنایا جا رہا ہے۔ بقیہ تمام فرشتے وہاں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے نبی نے فرمایا وحفتہم الملائکہ، فرشتے اپنے دائرے کار میں انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور ایسے لوگوں کا ذکر اپنے موجودہ فرشتوں میں کرتا ہے جو اللہ کے معزز و مقرب ہوتے ہیں۔ باقیہ تمام فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کتنی؟ آپ نے فرمایا تا حد نگاہ، یعنی جہاں تک نگاہ جا رہی ہو، آسمان دنیا تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ جب ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے، یہ ڈیوٹی کر کے جب اوپر جاتے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا، میرے بندوں کو تم نے کیسے پایا؟ فرشتے کہتے ہیں اے میرے پروردگار، تیرے بندے تو تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرا نام لے رہے تھے، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، تیری حمد پڑھ رہے تھے، اے اللہ وہ تو تیری عبادتوں میں مصروف و مگن تھے۔ اللہ کہتا ہے حل رعونی، اے میرے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر دیکھ لے تو بندوں کی حالت کیا ہوگی، بندوں کا حال کیا ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں تب تو تیرا ذکر اور زیادہ کرنے لگیں گے، تیری تسبیح اور زیادہ بیان کرنے لگیں گے، تیری حمد اور زیادہ وہ پڑھنے لگیں گے، بیان کریں گے۔ کہا کس چیز کے وہ طلبگار ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں وہ جنت چاہتے ہیں، وہ جنت کے طلبگار ہیں۔ اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے میری بنائی ہوئی جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھی۔ اللہ کہتا ہے اگر میری بنائی جنت میرے بندے دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ کہا اے اللہ تب تو تیرے بندے تو اس سے جنت کا اور زیادہ سوال کریں گے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور زیادہ کمپٹیشن کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ تیری بنائی ہوئی جو تو نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس جہنم سے وہ پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے میری بنائی ہوئی جہنم کو دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھی ہے۔ کہا اگر دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ کہا اگر دیکھ لے اے اللہ تب تو اور زیادہ جہنم سے پناہ مانگیں گے، اور زیادہ تیری جہنم سے دور بھاگیں گے۔ تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا کے کہتا ہے اے میرے فرشتوں تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ، جس مجلس میں تم میرے بندوں کو چھوڑ کر آئے ہو، جہاں میرا ذکر ہو رہا تھا، میری تسبیح اور میری بڑائی بیان ہو رہی تھی، میری حمد بیان کی جا رہی تھی، اے میرے فرشتوں تم سب کے سب گواہ رہو، میں نے ان تمام کی مغفرت کر دی، ان تمام کو معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ اٹھتا اور کہتا ہے اللہ ایک آدمی ایسا تھا جو سننے کی نیت سے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی اور مقصد سے آیا تھا، لیکن سوچا چلو باہر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤں۔ اللہ کہے گا اے میرے فرشتوں اس مجلس میں بیٹھنے والا کوئی بھی بد نصیب نہیں ہے، اور خوش نصیبی کا یہ عالم تمام کی مغفرت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اے لوگوں ایسی مجلس جہاں قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہے، جہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سنائی اور بتائی جاتی ہو،
ایسی مجلسوں میں ضرور شرکت کرو، دلوں کے اندر چارجنگ پیدا ہوتی ہے۔ باتیں بہت طویل ہے میرے بھائیوں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، اسی لیے رب سے دعا گو ہیں کہ بار الہ ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرما، ہمیں پکا سچا موحد مسلمان بنا۔ اے اللہ ہمیں سننے سے زیادہ اچھے اعمال کی توفیق دے، ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں، اپنی خطاؤں پہ روئیں، رو رو کر گڑ گڑا کر، جس طرح تیرے نبی کے صحابہ نے اللہ تجھے منایا، ہمیں بھی اسی طرح منانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جب تک تو زندہ رکھ ایمان و اسلام پر، خاتمہ بھی ہوں تو اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔